اللہ کے بندو، آج ہم ایک ایسی حقیقت کی بات کرنے جا رہے ہیں جسے ماننا سب کے لیے ضروری ہے، لیکن یاد رکھنے والا بہت کم ہے۔ وہ حقیقت ہے موت۔ جی ہاں، وہ لمحہ جس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ دنیا کا ہر انسان، چاہے وہ بادشاہ ہو یا فقیر، عالم، علم والا یا جاہل، ایک دن اس زمین پر اتر جانا ہے، اس مٹی میں جس سے ہم بنائے گئے تھے۔ جب انسان کی روح نکلتی ہے تو وہ لمحہ ایسا ہوتا ہے کہ خود فرشتے بھی خوف سے لرز جاتے ہیں۔ اگر وہ نیک بندہ ہوتا ہے تو اس کے پاس رحمت کے فرشتے آتے ہیں، سفید چہرے، خوشبو سے مہکتے ہوئے، اور نرمی سے کہتے ہیں، اے پاک روح، اپنے رب کی طرف لوٹ آ جو تجھ سے راضی ہے۔ اور اگر وہ گنہگار ہوتا ہے تو عذاب کے فرشتے آتے ہیں، کالے چہروں والے، سخت آواز والے، اور روح کو ایسا کھینچتے ہیں جیسے لوہے کا سیخ گیلی اون میں کھینچا جائے۔ اوہ، وہ لمحہ کیسا خوفناک ہوتا ہے۔ پھر جب انسان کو غسل دیا جاتا ہے، کفن پہنایا جاتا ہے اور قبر کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اس وقت روح اوپر سے دیکھ رہی ہوتی ہے کہ میرے اپنے مجھے دفنا رہے ہیں، میرا جسم مٹی میں رکھ رہے ہیں اور پھر پلٹ کر جا رہے ہیں۔ قبر میں اترنے کے بعد سب کچھ ختم نہیں ہوتا، بلکہ سب کچھ شروع ہوتا ہے۔ منکر نکیر آتے ہیں، دو فرشتے جو سخت لہجے میں سوال کرتے ہیں، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ من دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اگر بندہ نیک ہوتا ہے تو آسانی سے جواب دیتا ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ قبر اس کے لیے جنت کا باغ بن جاتی ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ دنیا میں غافل تھا، اللہ کو بھول گیا تھا، نماز چھوڑتا، جھوٹ بولتا، ظلم کرتا، تو زبان گنگ ہو جاتی ہے اور قبر کہتی ہے، اے انسان، تجھے معلوم تھا کہ تو میرے پاس آئے گا، پھر تو نے تیاری کیوں نہیں کی؟ قبر اس کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے اور فرشتے اس پر عذاب کرتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ داڑھی تر ہو جاتی۔ لوگ کہتے، آپ جنت اور دوزخ کا ذکر سنتے ہیں تو اتنا نہیں روتے، قبر کا سنتے ہیں کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، قبر آخرت کا پہلا مرحلہ ہے، اگر یہ آسان ہوا تو سب آسان، اور اگر یہ سخت ہوا تو سب کچھ سخت ہو جائے گا۔ بھائیوں، دنیا کی دولت، شہرت، گاڑیاں، بنگلے، سب یہیں رہ جائیں گے۔ قبر میں نہ تو آپ کے فالوورز آئیں گے، نہ دوست، صرف آپ کے اعمال آئیں گے۔ ابھی وقت ہے، توبہ کر لو، نماز قائم کرو، ماں باپ کی خدمت کرو اور دل سے یہ کہو، اے اللہ، جب میں قبر میں اتروں تو تم مجھ سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرمائے اور ہمیں ان لوگوں میں شامل